السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ معلوم ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوا اور آج 3 محرم الحرام سن 1448 ہجری ہے۔ یہ محرم کا مہینہ بڑے مبارک متبرک مہینہ ہے۔ یہ سال کا آغاز اور شروعات اور ابتدا ہے، اور اگر اپنی زبان میں کہیں تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نئے سال ہے۔ ہمارا نیا سال قربانی پر شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ختم ہوتا ہے، یعنی یہ محرم کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے اور ایک تاریخی مہینہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت، محرم الحرام کی برکات حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، تو آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر آپ محرم کی تاریخ کو دیکھیں گے تو 10 محرم الحرام کی تاریخ ایک انوکھی تاریخ ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے زمین پر اتارا، اور حضرت ابن قیم رحمہ اللہ نے باتیں لکھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد فبکا آدم 300 سنین، 300 سال تک روتے رہے۔ اللہ نے جس تاریخ میں، جس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، توبہ پر معافی کا مہر لگایا، وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام یعنی زندہ آسمان پر اٹھایا۔ ہماری ذہنوں میں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ اٹھے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام بھی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے زمین سے زندہ آسمان پہ اٹھایا۔ جس تاریخ میں اٹھایا وہ تاریخ 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں
جب پانی کا سیلاب آیا اور پوری دنیا پانی سے بھر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا، وہ تاریخ 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے 2 ہفتے سنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا جگری دوست، جس تاریخ میں دیا وہ تاریخ 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعاد 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی 10 محرم کو ملی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسی عظیم کتاب اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے 10 محرم کو عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ نے 10 محرم کو دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے شفا 10 محرم کو عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، بعض روایات میں ہے کہ 40 سال، بعض روایات میں ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں تیرتے رہے، اور جس تاریخ میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزادی حاصل کی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے جس دن پیدا فرمایا وہ دن بھی 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو پہلا نکاح فرمایا وہ بھی 10 محرم کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو آزادی دی۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یزیدیوں نے جو شہید کیا کربلا کی سرزمین پر، وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تھی، اور اتفاق یہ ہے جس دن قیامت واقع ہوگی وہ بھی 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ محرم ایک تاریخی مہینہ ہے، ایک عظیم تاریخ اس کے اندر واقع ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، بے شک یہ شہادت اندوناک شہادت تھی، بڑے کربناک شہادت تھی، لیکن محرم کی فضیلت صرف اور محرم کی جو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اس تاریخ کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ سینکڑوں عظیم تاریخ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آئیے آج ہم جو ہے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کے فضائل اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ دنیا کے اندر سن 4 طرح کے متعارف، یہ علم اضافے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہے سن عیسوی، ایک ہے سن ہجری، ایک ہے سن نبوی، ایک ہے سن بکرمی۔ سن ہجری کہتے ہیں کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ الرسول تشریف لائے، اس دن سے جس سال کی شروعات ہوئی یاد کیا جاتا ہے وہ جو ہجری سال کہلاتا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ سال کس طرح یاد رکھا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جب ان کی وفات ہو گئی، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کے تاج کو پہنے اور اسلام پر 35 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا، اسلام عرب سے نکل کر عجم کے گلیوں تک پہنچا، تو یہ بات انفرادی اور سرکاری سطح پر محسوس ہوئی کہ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے کوئی سن کو متعین کیا جائے۔ تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی میٹنگ کال کی، صحابہ سے مشاورت فرمائی
اور تمام صحابہ کی رائیوں سے بات طے ہوئی کہ ہم سال کو یاد رکھنے کا جو ایک تاریخ متعین کریں گے، وہ تاریخ یہ ہوگی کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے ہیں، اس سال سے ہم سن کا شمار کریں گے۔ اس اعتبار سے آج 1448 ہجری 1448 ایئرز گزر گئے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کی۔ اور اسی میٹنگ میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ مہینہ 12 ہیں، لیکن کون سا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان میں سے کون سا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینے تو 12 تھے، لیکن متعین نہیں تھا کہ کون سا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں یہ بات طے ہوئی کہ آج سے ایک تو سن کا اعتبار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کریں گے، اور مہینوں کی ابتدا، اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام سے ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک نیا مہینہ، نیا سال کا آغاز اور شروعات ہے۔ دوسرا سن عیسوی کہلاتا ہے، جو ہم اور آپ جانتے ہیں، متعارف ہے لوگوں میں 2026 چل رہا ہے۔ یہ سن کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے جس سن کو شمار کیا جاتا ہے وہ سن عیسوی کہلاتا ہے، جس کو انگریزی تاریخ جنوری فروری کے اعتبار سے آپ یاد کرتے ہیں، اس اعتبار سے 2026 سے۔ اسی طریقے سے ایک سن ہے سن نبوی۔ یہ سن نبوی کیا ہے؟ جو سیرت کی کتاب مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوگا یہ واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا، 6 نبوی کو پیش آیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو ہجرت فرمائے ہیں 13 نبوی کو۔ یہ نبوی کیا ہے؟ حضور اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد، 40 سال میں نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد جو واقعات پیش آئے، اس واقعات کو یاد رکھنے کے لیے جس سن کو شمار کیا گیا اس کو سن نبوی کہتے ہیں، کہ نبوت ملنے کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ تو یہ 3 سن ہوئے۔ ایک سن اور ہے جو خاص طور پر ایشیائی ممالک میں سے ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے اندر متعارف ہے، جس کو بکرمی اور دیسی سال کہتے ہیں، جو راجہ بکرم اجیت کے دور سے شروع ہوا۔ اس کے بھی 365 دن ہیں، جن میں سے 9 مہینے 29 دن کے ہیں، اور 1 مہینہ ویساکھ جو ہے 31 دن کا، اور 2 مہینے جیٹھ اور ہاڑ 32 دن کے ہیں۔ یعنی ویساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کارتک، پوہ، ماگھ، پھاگن، چیت، یہ جو بکرمی سن، تو یہ 4 طرح کے سن ہمارے علاقوں میں متعارف ہیں: سن ہجری، سن نبوی، سن عیسوی، سن بکرمی۔ تو میں علم کے اضافے کے طور پر آپ کے سامنے میں نے یہ سن کا شمار آپ کے سامنے رکھا، لیکن آپ ذہن میں رکھیں، آپ جس طرح سن عیسوی کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ طے کرتے ہیں کہ انگریزی تاریخ کو آپ یاد رکھتے ہیں، تو مسلمانوں پر بھی یہ فرض عائد ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ کا رواج دینا چاہیے، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج 3 محرم الحرام 1448 ہجری ہے، تو آپ اس سن کو یاد رکھیں۔ آئیے ماہ محرم کے فضائل آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب الجلال کائنات کے مالک نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی شمار اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے فرمایا محترم اور عزت کے مہینے۔ مہینے تو 12 ہیں، لیکن 4 مہینہ بڑا مبارک متبرک مہینے ہیں اللہ رب الجلال کائنات کے مالک کے نزدیک۔ اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كحيتي يوم خلق الله السماوات والارض منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده ذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او كما قال عليه الصلاه والتسليم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ایک سال 12 مہینے کے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، عزت کے مہینے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے پہ در پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم. یہ 3 مہینے بڑے محترم، اتنے محترم کہ مشرکین مکہ جن کی آپس میں دشمنیاں عام تھی، راستے محفوظ نہ تھے، ڈر سے کوئی راستہ گزرتا نہ تھا، آزاد آدمی کو پکڑ کر بیچ دیا جاتا تھا بازاروں میں، لیکن لوگوں کو جب سفر کرنے کی نوبت آتی تو ان 3 مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے، یہ 4 مہینے میں سفر کرتے. کیوں؟ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگرچہ مشرک ہیں، اگرچہ کفار ہیں، لیکن یہ جب مہینے کی شروعات ہو جاتی تو کوئی کافر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس پر دست ترس نہیں کرتا، آنکھ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتا، گالی نہیں دیتا. مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کے نزدیک مہینوں کی بڑی عزت تھی. یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ اتنا مبارک سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو حاجی حج کے لیے جاتے تو ذی قعدہ کے مہینے میں حج کے لیے سفر کرتے کہ راستہ معمول ہوگا، کوئی نہیں چھیڑے گا، اور محرم کے مہینے میں واپس آ جاتے حج کر کے. اسی طریقے سے اگر کسی کو عمرہ کرنا ہوتا تو رجب کے مہینے کو جو ہے استعمال کرتے، انتخاب کرتے. تو یہ مہینے بڑے محترم مہینے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے جس کی شروعات ہوئی ہے. اس کے اندر کرنے و کی جانے والی ہر عبادت اللہ کے نزدیک قابل قدر اور ثواب کا باعث ہے. میرے بھائیوں، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ مہینہ بڑا مبارک یہ نہیں کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور مناقب اور فضائل کو سن لیے بس اتنی تک ختم نہیں. اس مہینے کے اندر کچھ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے فرما کر گئے. تو آئیے، اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل اجر ہے، لیکن کون سی عبادت اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک کو سب سے زیادہ پسندیدہ؟ تو آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنتے ہیں. اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو 30 روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ باتیں بیان فرمائے کہ ایک روزے کے بدلے اللہ رب العالمین 30 روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ سیام شہر اللہ المحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کا روزہ اللہ کے نزدیک بڑا مبارک اور متبرک ہے. اور خاص طور پر محرم کے ایام میں سے عاشورہ کا دن، عاشورہ یہ 10 محرم کو کہا جاتا، جو آنے والا جمعے کا دن، جو آئندہ جمعہ آئے گا وہ عاشورہ کا دن کہلائے گا. یہ دن اللہ کے نزدیک ایک تاریخی دن ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک طویل تاریخ رکھا کہ یہی 10 محرم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمایا.
حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی۔ 10 محرم کو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 10 محرم کو فرمایا۔ اسی طریقے سے زمین پر پہلی مرتبہ آسمان سے باران رحمت جو برسی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ اسی طریقے سے جس دن قیامت واقع ہوگی وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ ایک طویل تاریخ ہے، ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ 10 محرم کے دن، عاشورہ کا دن اللہ کے نزدیک بڑا مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول تشریف لائے تو یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا، دریا سے پار کیا تھا، ہم اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تم سے زیادہ تعلق ہمارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی نے امت کو دیا۔ اور رمضان المبارک کے روزے سے پہلے جو روزہ ہم پر اور آپ پر فرض ہوا تھا عاشورہ کا روزہ تھا۔ یہ تو بعد میں جب رجب المرجم میں جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سن 2 ہجری کو رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور میں 53 سالہ دور گزر رہا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تب روزے کی فرضیت کی، نماز کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اس سے 1 ماہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو امت پر فرض کیا، لیکن رمضان کے روزے سے پہلے اللہ نے عاشورہ کا روزہ امت پر فرض کیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو شخص عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ پر معافی کا قلم پھیر دے گا، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا، یعنی عاشورہ کے دن۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالف فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ یعنی 10 محرم کو کے دن روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کرو۔ اب ذرا اندازہ لگا اس حدیث کی روشنی میں، وقت اجازت نہیں دیتا لیکن مختصر طور پر ابھی بات سمجھے۔ روزے جیسی عبادت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو کہ 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر تم صرف 1 روزہ رکھو گے تو یہود سے مشابہت اختیار ہوگی، اور حضور کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت اس طور پر کرو کہ 1 دن پہلے بھی روزہ رکھ لو یا 1 دن بعد میں روزہ رکھ لو تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ روزے جیسی عبادت میں سرکار نے جو مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اب ہمارا آپ غور کریں، صبح سے شام تک ہماری جو زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہماری شادی بیاہ، کیا یہود کی مشابہت نہیں، مشرکین کی مشابہت نہیں، کیا کفار اور ہنود کی مشابہت ہم اختیار نہیں کر رہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شادی کا ماحول اس طریقے پر ہو؟ میرے بھائی ذرا غور تو کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی عبادت میں مخالفت کا حکم دیا، اور آج ہم روزہ تو دور کی بات ہے، نماز تو دور کی بات ہے، آج گناہ میں ہم کفاروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اگر سرکار سے ہمیں محبت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے،
ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینی چاہیے، رسم و رواج کو توڑ دینی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے آخری خطبہ اللہ کے نبی نے دیا اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے عرفات کے میدان سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام دیا، تو حضور کا ایک فرمان یہ بھی تھا کہ جاہلیت کی ساری رسموں کو میں توڑتا ہوں اور میں پاؤں کے نیچے رون دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان ساری رسم و رواج کو توڑنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور آج کیا کہتے ہیں؟ پہلے بیٹے کی شادی ہے، کر لینے دیجیے حضرت رسم، اور بعد میں کہتے ہیں دوسرے بیٹے کی، دوسرے بچے کی شادی۔ اولاد تو دو ہی ہوتی ہے، پہلے کی ہے وہ آخر کی ہے۔ میرے بھائیو، جب تک رسم و رواج سے نہیں نکلیں گے، جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں آئیں گے، کعبہ کے غلاف پکڑ کر بھی دعا کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی قبول۔ اور ساری دنیا دعائیں مانگ رہی ہے، ساری دنیا دعائیں کر رہی ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج امت جو منشے نبوت سے ہٹ چکی، طریقے نبوت سے ہٹ چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی کوئی قدر نہیں، دنیا کی دکان کی ساری قدر ہے، نبی کی حدیث کی کوئی قدر نہیں۔ ہم نبی کی حدیث کے مطابق حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آ جائے، اللہ کے دین کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کہ ہم نے قدر کی؟ میرے بھائیو، بات طویل ہو جائے گی، مختصر یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے جیسی عبادت میں مخالفت کرنے کا حکم دیا، مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں دوسری چیزوں میں کیوں نہیں مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ان رسم و رواج سے۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس طور پر کہ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ بڑھا دو، تو ہو سکے تو آنے والے جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھ لے، یا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال گزشتہ گناہوں پر معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے 10 محرم کے سلسلے میں، عاشورہ کے دن کے سلسلے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسہ واہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ پورے سال اس پر وسعت فرمائے گا، برکت کے انبار اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ حدیث کی بنا پر آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر چلے جائیں، جب 10 محرم عاشورہ کا دن ہوتا ہے تو بچے روزے رکھتے ہیں، لیکن اس دن بھی مدرسے کی طرف سے بہترین غذا بنا کر بچوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے تاکہ نبی کی اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ دارالعلوم دیوبند میں جائے، بخاری شریف جب اس سال پڑھائی جاتی ہے اور آخری دن جب درس کا ہوتا ہے تو ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث مسلسلات۔ حدیث مسلسلات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا صحابہ سے، صحابہ نے تابعین سے، تابعین نے تبع تابعین سے، اور جو عمل اللہ کے نبی نے کیے تھے، جو عمل کر کے حدیث بیان کیے، وہ صحابی بھی اسی طرح عمل کر کے حدیث بیان کیے۔ وہ حدیث کی کتاب ایک بیٹھک میں ایک رات میں پڑھائی جاتی ہے، عشاء کے بعد دارالعلوم دیوبند میں حدیث شروع ہوتی ہے، فجر کے وقت تک حدیث چلتی ہے، اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جس حدیث کے الفاظ کو سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم اور کھجور صحابہ کے درمیان تقسیم کیے تھے، حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث وہاں پر رک کر تمام طلبہ کو آب زمزم اور کھجور کھلاتے ہیں۔ میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ ہے دیوبند کے میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اساتذہ کی سنتوں پر عمل کا ایک طریقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو سنت اس امت کے اندر زندہ رہ جائے۔ تو خیر میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بہترین عبادت روزے کی عبادت ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ مہینہ جب اتنا مبارک ہے، اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ سے بھی بچنا ہے۔ گناہ بھی کرنا اس مہینے میں بڑا اللہ کی طرف سے وبال اور عذاب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک طویل تاریخ ہے، انشاءاللہ کسی جمعے میں، آئندہ جمعے میں اس پر تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں
یعنی میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، اور اللہ جس سے محبت رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، یہ دنیا اور آخرت کے پھول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہی وجہ ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا، ابن لعلی شبہ لنبی، کہ بیٹا علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے والد حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے برعکس۔ ایک بار جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج بچوں سے ہم پیار کرنا چھوڑ دیے، محبت کرنے چھوڑ دیے۔ آج لوگ مارنا پیٹنا، گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، آج پورا غصہ بچوں پر اتارا جاتا۔ میرے بھائیو، آئیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا جو نکتے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی دولت قدے پہ آیا، کیا دیکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور آپ کے کندھے پر آپ کے نواسے رسول حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جو سوار ہیں، اور اللہ کے نبی گھر میں چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا سوار کیسا ہے، تمہارا سوار کیسا ہے۔ پھر دونوں کو اتارے اور اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دختر تھی، زینب رضی اللہ عنہ، ان کو اپنے کندھے پر سوار کیے، اور ان کو جو ہے راستے جو ہے گھر کے اندر چکر لگانے لگے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، محبت تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بچوں کو چومنا تو دور کی بات، اٹھانا بھی لوگ کفار مکہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور گھر سے باہر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو حضرت حسن اور ایک کندھے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ کبھی حسن کو بوسہ دیتے ہیں اور کبھی ایک مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا کہ بچوں کو صرف ڈانٹنا نہیں بلکہ پیار اور محبت بھی نبی کی ایک سنت ہے، نبی کا ایک پیغام ہے۔ لیکن ایک دن آیا کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ام سلمہ گھر کے دروازے پہ کھڑے رہو، آج ایک فرشتہ آنے والا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ روک دی، جانے نہیں، رونے لگے۔ جب زیادہ ضد کیے تو چھوڑ دیے۔ جب اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کیوں رونے کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا آسمان سے اور ایک پیغام دے کر گیا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت ذبح کرتی تھی، اور مجھے وہ مٹی بھی دکھائی گئی جس سرزمین میں ہمارے اس نواسے رسول کو ذبح کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ ہے، یہ شہادت ہے۔ تو خیر، یہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ ہفتے مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ کے تناظر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کی سرزمین کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے چند باتیں SIR کے سلسلے میں آپ سماعت فرما لیں، غور کر لیں 2-3 منٹ کے اندر۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک جمعہ تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ جو SIR ہونے والے ہیں ہمارے کرناٹکا ریاست کے اندر، ابھی تو دوسرے علاقوں میں جو ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ڈاٹا جو آیا آپ نے دیکھا، کہیں 4 کروڑ نام کٹ گئے، کہیں جو ہے 90 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے، اور نام کٹنے کے بعد جڑنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنا۔ اس لیے جو ہمارے ان علاقوں میں جو SIR ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں چوکنا ہو جائے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ اس سے پہلے ان کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا، کہا چلو کوئی بات نہیں، آئندہ نام آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، SIR کا مسئلہ ووٹر لسٹ کا نہیں ہے، یہ ہماری
شہریت کے برقرار رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب مسئلہ صرف ووٹر لسٹ تک محدود نہیں، ووٹر بننے تک محدود نہیں ہے، اب مسئلہ تو اپنی ذات کا ہے کہ ہم اپنے ہندوستانی شہریت کو برقرار رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے آئیے چند باتیں ملحوظ رکھیں، انشاءاللہ تفصیلی باتیں کسی جمعے میں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ SIR کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، نام الگ ہو لیکن اس سے پہلے تقریباً جو لوگوں نے بیان کیا 8 مرتبہ SIR ہوئے۔ سب سے لاسٹ میں جو SIR ہوا ہے 2002 میں ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ 2002 کی لسٹ سے اپنے نام کو میپ کرائیں، یعنی ملائیں۔ تو SIR کن لوگوں کا ہوگا؟ آپ یاد رکھیں SIR میں جن لوگوں کا SIR ہوگا ان کی ایج 18 سال سے اوپر ہونا، 18 سال سے لے کر اوپر تک، نیچے کے لوگوں کا SIR نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ SIR کو کن کا نام اندراج کرانا ہے، یعنی SIR اگر ہوگا تو SIR میں صرف اپنا ہی نام تک محدود نہ رکھے کہ میرا نام جڑ گیا بس، نہیں میرے بھائیوں، کم از کم اپنی فیملی کا، ہمارے اڑوس پڑوس میں بیچارے جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں، ان کی رہنمائی کرے، ان کے ڈاکومنٹ ٹھیک کرائے، ان کو درست کرائے۔ جو جانکار لوگ ہیں، مسجد ہمارا سب سے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں بیٹھ کر لوگوں کو فری سروس کے لیے اعلان کرے، خدمت خلق کے طور پر ان کے ڈاکومنٹس کو ٹھیک کرائے۔ اسی طریقے سے کہ اب کیا کریں، کیسے اندراج کرائیں گے SIR میں؟ تو الیکشن آف انڈیا کہتا ہے کہ 2 راستے ہیں SIR میں نام اندراج کرانے کے لیے، ایک ہے میپنگ کا راستہ اور دوسرا راستہ ڈاکومنٹیشن کا۔ تو پہلا میپنگ کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ سے جوڑنا ہے۔ 2 حصے ہیں، سب سے نئی ووٹر لسٹ جو 2025 کا ہے ہمارے پاس موجود ہے، 2025 کے ووٹر لسٹ میں جو نام ہے اس کو لے جا کر اپنا نام کو 2002 کے ووٹر لسٹ سے میپ کرائیں گے۔ اگر میرا نام 2025 میں ہے تو اس کو لے جا کر 2002 کے اپنے نام سے ملا لیں گے۔ اگر نام مل گیا 2002 کے ووٹر لسٹ میں، اگر میرا نام مل گیا تو کسی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر میرا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں مل رہا ہے تب میں کیا کروں گا؟ تو جواب یہ ہے تب میں اپنے ماں باپ کے نام سے جوڑوں گا کہ 2026 میں میں 22 سال کا ہوں، تو 2002 میں میں بالغ نہیں تھا، میرا نام نہیں آیا تھا، آج میرا نام ووٹر لسٹ میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے کو والدین کے نام سے یا دادا دادی کے نام سے یا نانا نانی کے نام سے، یعنی 2002 میں ہمارے ماں باپ میں سے کسی کا یا نانا نانی میں سے کسی کا یا دادا دادی میں سے کسی کا، بس یہ 3 آپشن، یعنی 6 آپشن۔ اس کے علاوہ چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ ماموں ان کے نام سے نہیں جڑیں گے۔ اگر میرا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، یعنی ہم بالغ نہیں تھے، تو اب ہم اپنا نام ماں باپ کے نام کو ڈھونڈیں گے کہ 2002 میں ہمارے ماں باپ کا نام ہے یا نہیں ہے، یا نانا نانی کا نام ہے یا نہیں ہے، یا دادا دادی کا نام نہیں ہے، اگر ہے ان کے ساتھ لے جا کر جوڑ دیں گے۔ اگر نام جڑ گیا تو ان کو 2 ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ ان کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں مل رہا، یعنی نہ اپنا نام ملا، نہ ماں باپ کا نام ملا، نہ نانا نانی کا نام ملا، نہ دادا دادی کا نام ملا، اب ڈاکومنٹ کیسے سبمٹ کرنا ہے؟ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طریقے بتلائے ہیں کہ ہمارے ڈیٹ آف برتھ پر ڈیپینڈ ہے۔ مثلا 30 جون 1987 سے پہلے اگر پیدا ہوئے، 30 جون 1987 سے پہلے اگر آپ پیدا ہوئے، اگر ان کا نام، ان کے والد کے نام، نانا نانی، دادا دادی کے نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں مل رہا ہے تو ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ضروری ہے۔ کس کا؟ خود کا، یعنی اپنا خود کا 13 ڈاکومنٹس الیکشن آف انڈیا نے مانگا ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، اسی طریقے سے جو ہے کوئی اگر سرکاری جاب کر رہے ہیں اس کا جو کارڈ ملتے ہیں وہ کارڈ ہے، اسی طریقے سے جو ہے آپ کے جو دیگر چیزیں 13 جو ہے ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے اندر اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے کیٹیگری وہ لوگ آتے ہیں جو 1 جولائی، اب تو کیا بات تھی کہ 30 جون 1987 سے جو پہلے پیدا ہوئے
ان کا نام اگر 2002 کے ووٹر لسٹ میں ماں باپ کا نام نہیں مل رہا ہے تو ان کے ساتھ صرف ایک ڈاکومنٹس ملانا ہے۔ اب دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو 1 جولائی 1987 سے لے کر 2 دسمبر 2004 تک پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نام، والدین کا نام، دادا دادی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں مل رہا ہے، تو لازم ہے 2 ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے، ایک اپنا اور ایک ماں کا یا باپ کا، صرف 2 ڈاکومنٹس۔ تیسری کیٹیگری ہے 2 دسمبر کے بعد آتا ہے 3 دسمبر 2004 سے لے کر آج تک، اس کے درمیان میں جو پیدا ہوئے اور وہ آج کے زمانے میں بالغ ہیں تو ان کا نام، ان کے والدین، نانا نانی، دادا دادی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں اگر نہیں مل رہے ہیں تو ان کے اوپر 3 ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ضروری ہے، ایک خود کا اپنا ذاتی ڈاکومنٹ اور ایک ماں کا اور ایک باپ کا۔ تو یہ 3 ڈاکومنٹس ان لوگوں کے لیے جو ہے یعنی 3 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تفصیلی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ایک جمعے میں اس پر تفصیل سے باتیں آئیں گی اور دیگر نمازوں میں بھی آپ کی رہنمائی کی جائیں گی۔ یہاں مسجد میں فارم بھی رکھے ہوئے ہیں، اب ان فارموں کو لے کر جائیں، جیرکس کر کے آزو بازو بانٹے، اس کو پہلے سے فیل کر کے رکھے تاکہ جو بھی BLO آپ کے گھر آئیں گے آسانی کے ساتھ اپنا نام اندراج کرا سکتے ہیں۔ اب اس کے SIR کی کیا خطرناکی صورت ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگا تو آئندہ جمعے نے، تو اس کے بعد کے جمعے میں تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہیں سنت کریں۔